السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کیسز میں اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے۔ کبھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو کبھی کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے کووڈ-19 کیسز میں 21% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 37,875 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جس سے کیسوں کی کل تعداد 3,30,96,718 ہو گئی۔ ایک ہی وقت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 3,91,256 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 39,114 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اور اب تک مجموعی طور پر 3,22,64,051 لوگ کورونا سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 369 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو کل کے مقابلے میں 27% زیادہ ہیں۔ چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر بھوپیش بگھل نے اپنے والد کو جیل بھیج دیا ہے۔ انہوں نے برہمنوں کے خلاف مبینہ طور پر اہانت آمیز تبصرے کے خلاف اپنے والد کو 15 روزہ عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ نند کمار بگھل ضمانت کی درخواست نہیں کی اور وہ 21 سپتمبر کو دوبارہ عدالت میں حاضر ہوں گے۔ چیف منسٹر نے اپنے والد کے خلاف FIR درج ہونے کے بعد کہا تھا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ بھوپیش نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا تھا کہ قانون کی گرفت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ چیف منسٹر کے والد ہی کیوں نہ ہو۔ چیف منسٹر کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ مختلف برادریوں میں ہم آہنگی کو برقرار رکھوں۔ اگر انہوں نے والد نند کمار نے کسی کمیونٹی کے خلاف کوئی ریمارک کیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ سینئر کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شرح تولد گھٹ رہی ہے اور مسلمانوں کی آبادی اس طرح نہیں بڑھ سکتی کہ وہ کبھی بھی ہندوؤں سے زیادہ ہو جائیں۔ کانگریس بائیں بازو جماعتوں اور ٹریڈ یونینز کی جانب سے منعقدہ ایک فرقے وارانہ ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے کہا کہ مسلمان کبھی اکثریت میں نہیں آ سکتے کیونکہ مسلمانوں کی شرح پیدائش گھٹ رہی ہے۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی میں نماز کے لیے الگ کمرے کے الاٹمنٹ کے حوالے سے BJP ہنگامہ برپا کر رہی ہے۔ BJP MLA نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نماز کے لیے کمروں کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، BJP کے MLA نے اسمبلی میں بھی بھجن کیرتن کا آغاز کر دیا۔ BJP ممبران اسمبلی نے جھارکھنڈ اسمبلی میں ہنومان چالیسا کا ورد کیا۔ BJP کے MLA ڈھول منجرا لے کر اسمبلی پہنچے تھے۔ BJP ممبران اسمبلی نے واضح کیا کہ ان کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک نماز کے لیے کمروں کی الاٹمنٹ کا حکم منسوخ نہیں کیا جاتا یا مختلف مذہب کے لیے الگ الگ کمرے نہیں دیے جاتے۔ دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر شعبے میں حلال و حرام کی حد بندیوں کا خیال رکھیں، بطور خاص اپنے معاملات کو درست رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا احترام کریں اور اپنے معاشرتی امور کو شریعت کے مطابق انجام دیں۔ خصوصاً سنت نبوی کے مطابق نکاح کا انعقاد کریں۔ ان نصیحت آمیز جملوں کا اظہار مولانا سید محمد رابع حسن ندوی نے ہندوستانی مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے دین کو عبادات کی حد تک محدود کر دیا ہے اور معاشرتی امور میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے اور اسراف سے کام لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی شریعت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر بیجا رسوم و رواج سے اجتناب کریں اور سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دیں۔ صدر محترم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے آسان نکاح مہم کی شکل میں جدوجہد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس مہم کو اہم قرار دیتے ہوئے علماء اکرام اور سماجی کارکنان سے اس مہم کو آگے بڑھانے کی گزارش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ جھارکھنڈ اسمبلی کے احاطے میں نماز روم الاٹ کیے جانے کے بعد سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی عرفان سولنکی نے مطالبہ کیا ہے کہ اتر پردیش اسمبلی کی عمارت میں بھی نماز کے لیے جگہ فراہم کی جائے۔ انہوں نے اسپیکر سے خواہش کی کہ اس تجویز پر غور کیا جائے۔ تاہم اسپیکر نارائن ڈکشت نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں رکن اسمبلی کی جانب سے کوئی درخواست نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مطالبے سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ سینئر کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے الزام عائد کیا کہ اسدالدین اویسی کی AIMIM اور BJP شمالی ریاستوں میں دوستانہ کشتی کر رہی ہے۔ انہوں نے آنے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں 100 نشستوں پر مقابلہ کرنے کے مجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ اویسی کی پارٹی اپنی آبائی ریاست تلنگانہ میں تمام اسمبلی نشستوں پر کیوں نہیں لڑتی، اس نے بہار انتخابات میں کیوں مقابلہ کیا اور وہ کیوں اتر پردیش کے دنگل میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ تو صرف نورا کشتی ہے،
انہوں نے مزید کہا کہ بنیاد پرستانہ نظریات چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں یا مسلمانوں کے، اس کے سوا کچھ نہیں ہیں، کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ راجستھان ہائی کورٹ نے الوار کی ایک عدالت کی جانب سے پہلو خان لنچنگ کیس میں سال 2019 میں بری کیے گئے 6 افراد کے خلاف ایک قابل ضمانت وارنٹ جاری کیا ہے۔ پہلو خان کا 2017 میں ہجوم نے قتل کیا تھا کیونکہ وہ مبینہ طور پر گایوں کو منتقل کر رہے تھے۔ جسٹس گووردھن وردر اور جسٹس وجے بشونی نے مقتول کے فرزندان ارشاد اور عارف کی جانب سے داخل کردہ ایک اپیل کو قبول کرتے ہوئے اور اسے عدالت ذیلی کے حکم کے خلاف حکومت راجستھان کی جانب سے دائر کردہ ایک اپیل کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ حکم دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی موجودگی میں سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور ان کی اہلیہ شائستہ پروین نے اتر پردیش مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس اہم واقعے پر بی جے پی چراغپا ہو گئی اور کہا کہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش میں جناح کی جہادی ذہنیت کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عتیق احمد ان دنوں جیل میں محروس ہیں۔ ان کی اہلیہ شائستہ پروین نے لکھنؤ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسد الدین اویسی نے سماجوادی پارٹی کے سابق لیڈر عتیق احمد اور ان کی اہلیہ کا پارٹی میں استقبال کیا اور دعویٰ کیا کہ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے مسلمانوں کا استعمال غلاموں کے طور پر کیا ہے۔ کیرالہ میں کووڈ انفیکشن میں کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے چیف منسٹر پی وجین کی زیر صدارت ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کورونا نائٹ کرفیو اور اتوار کے ایام کو ریاست گیر لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا۔ چیف منسٹر نے میڈیا کو بتایا کہ ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ سال آخر کے گریجویشن اور پی جی طلباء کی کلاسز شروع کیا جائے۔ گزشتہ ماہ لاٹھی چارج پر ہریانہ کی بی جے پی زیر قیادت کٹھر حکومت پر برہم ہزاروں کسانوں نے ہیڈ کوارٹرز کے بابود داخلے پر مظاہرہ کیا۔ ہریانہ اور پڑوسی ریاستوں سے ٹریکٹرز اور موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بڑی تعداد میں کسان مہا پنچایت کے لیے کرنل کی نئی اناج منڈی پر پہنچے اور رات سے انہوں نے گھیراؤ کا آغاز کیا۔ مہا پنچایت کے مقام سے 5 کلومیٹر دور منی سیکریٹریٹ کی طرف کسانوں نے مارچ کیا اور جب وہ کمپلیکس کے قریب پہنچے گئے تو انہیں پانی کی بوچھاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بعض رکاوٹیں پھلانگتے، تاہم اس مرتبہ پولیس کے ساتھ کوئی سنگین تصادم پیش نہیں آیا۔ احتجاجی 28 اگست کو کرنال میں پولیس لاٹھی چارج کے خاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ طالبان نے آخرکار اعلان کر دیا کہ ملا محمد حسن نئی حکومت افغانستان کے سربراہ ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان اعلیٰ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ تنظیم کے شریک بانی عبدالغنی بردار نائب سربراہ ہوں گے۔ حقاقی نیٹ ورک، جسے امریکہ دہشت گرد تنظیم نامزد کر رکھا ہے، اس کے بانی کے فرزند سراج الدین حقانی نئے وزیر داخلہ ہوں گے۔ ملا اخون موجودہ طور پر طالبان کے طاقتور فیصلہ ساز ادارے رہبری شورا یا لیڈرشپ کونسل کے سربراہ ہیں۔ ان کا تعلق قندار سے ہے جہاں سے طالبان کی شروعات ہوئی اور وہ تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ ایک طالبان لیڈر نے کہا کہ ملا اخون 20 سال سے رہبری شورا کے سربراہ ہیں اور ان کی کافی اچھی ساکھ ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے تاریخی شہر جدہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے پروجیکٹ کی شروعات کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز شروع کردہ پروجیکٹ کا مقصد اس علاقے کو بزنس، کلچر، پروجیکٹس اور انٹرپرینرز کے لیے پسندیدہ منزل کے مرکز کے طور پر فروغ دینا ہے۔ اس علاقے میں زائد از 600 ثقافتی عمارتیں، 36 قدیم مساجد، 5 منڈیاں اور قدیم راہداریاں ہیں۔ 2.5 مربع کلومیٹر کے پروجیکٹ کو آئندہ 15 سال میں روبہ عمل میں لایا جائے گا اور جدید کاری کا عمل بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوگا۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی بارش کی وجہ سے پانی میں بہنے اور بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں بچوں سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی مکانات اور دکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں آئندہ 3 دن تک مزید بارش کی پیشخواسی کر کے 9 اضلاع کے لیے اورنج اور 8 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے اور کلکٹرز کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اضلاع میں عوام کو غیر ضروری سفر ملتوی کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاست میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری موسلادھار اور دھواں دھار بارش کی وجہ سے کئی اضلاع میں عام زندگی درہم برہم ہو گئی۔ شہر سرسلہ پوری طرح پانی میں ڈوب گیا، جہاں راحت کاری کے لیے NDRF ٹیموں سے استفادہ کیا گیا۔ ریاست کے تمام ذخائر آب لبریز ہو گئے۔ ضلع جگتیال میں باپ بیٹے برج پار کرتے بہہ گئے۔ سب سے زیادہ کتا گڑم میں 17.4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیلاب و پانی کے بہاؤ میں کئی مقامات پر سڑکیں بہہ گئی۔ 100 سے زائد محافظات کا عام زندگی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کئی گاؤں میں برقی منقطع ہو گئی۔ ضلع ورنگل کے مختلف مقامات پر 10 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے شہر پھر ایک بار جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ 2 لاکھ سے زائد ایکڑ اراضی پر مشتمل فصلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اقلیتی امیدواروں کو یونین پبلک سروس کمیشن کے CSAT
2022 کی کوچنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز اسٹڈی سرکل اور کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کی جانب سے سول سروسز کوچنگ کے لیے 100 امیدواروں کا میرٹ کی بنیاد پر انتخاب کیا جائے گا۔ ہر سال محکمہ اقلیتی بہبود 100 اقلیتی طلباء کے لیے سول سروس کوچنگ کا اہتمام کرتی ہے۔ تعلیمی سال 2021-22 کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود نے سول سروس ٹریننگ کا اعلامیہ جاری کیا۔ موسلادھار بارش سے سرسلہ شہر جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ سارے ضلع میں بارش سے عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ وزیر بلدی نظم و نسق KTR جو اسمبلی حلقے سرسلہ کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے ٹیلی کانفرنس کا اہتمام کر کے کلکٹر SP ضلع سرسلہ کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں سے بارش کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ گزشتہ 3 دن سے بارش کی وجہ سے پانی سرسلہ کے کئی کالونیوں اور محلوں میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عوام کئی مشکلات سے دوچار ہیں۔ کئی مقامات پر عوام محفوظ مقامات کو منتقل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کی اطلاع ملی، KTR نے عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا اور راحت کے اقدامات کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ حیدرآباد پولیس نے آج AISF اور AIYF کے چلو پرگتی بھون پروگرام کو ناکام بناتے ہوئے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کیلنڈر کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان دونوں تنظیموں نے اندرا پارک تا پرگتی بھون چلو پروگرام کی اپیل کی تھی۔ ان کی اس اپیل پر طلباء و نوجوانوں کی بڑھتی تعداد اندرا پارک پر جمع ہو گئی اور احتجاجی یہاں سے پرگتی بھون کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم پولیس نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ AIYF کے ریاستی صدر سید ولی اللہ قادری، AISF کے ریاستی صدر اشوک اسٹالن اور دیگر نے حکومت سے تقررات کا اعلامیہ جاری کرنے اور سرکاری تعلیمی اداروں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ طلباء کی قربانیوں کی بدولت برسر اقتدار آنے والے چیف منسٹر KCR کی حکومت کے عہدیدار ریاست بھر میں صرف 1,51,000 جائیدادیں مخلوعہ بتا رہے ہیں، جبکہ 2020 میں بسوال کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ تلنگانہ کے مختلف محکموں میں 7 لاکھ جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ حیدرآباد کا مشہور نیلوفر ہاسپٹل جو خواتین اور نومولود کے علاج کے لیے ریاست بھر میں مشہور و معروف ہیں، لیکن آج ڈاکٹرز اور اسٹاف کی لاپرواہی کی زندہ مثال بن گیا ہے، جہاں پر صرف 24 گھنٹوں میں 3 نونہال پیدائش کے فوری وارڈ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ کورونا وبا کے پیش نظر عوام کی ایک کثیر تعداد محض سرکاری ہاسپٹل تصور کرتے ہوئے رجوع ہوتی ہے، لیکن انتظامیہ کی بدسلوکی اور ڈاکٹرز کی بے حسی کے باعث شہر کا یہ نامور ہاسپٹل غریب عوام کے لیے بجائے رحمت کے زحمت ثابت ہو کر رہ گیا ہے۔ خصوصاً انتظامیہ کا مسلم خواتین کے ساتھ سلوک امتیازی رہا ہے، بلکہ برقع پوش خواتین کے ساتھ ہاسپٹل اسٹاف اور ڈاکٹرز کی جانبداری کے واقعات و ناروا سلوک کا سلسلہ جاری ہے۔ غریب عوام خصوصاً معاشی طور پر پسماندہ ہزاروں خواتین نہ صرف زچگی بلکہ اطفال کے علاج و معالجے کے لیے اس ہاسپٹل سے رجوع ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے دن بدن اس ہاسپٹل کی حالت زار ڈاکٹرز کی بے حسی اور لاپرواہی کے باعث کئی معصوم موت کی آغوش میں چلے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے سیکورٹی عملے کا مریضوں کے ساتھ نہ صرف بدسلوکی بلکہ گالی گلوچ روز کا معمول بن گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات مزید سنگین و ابتر ہو جائیں، محکمہ صحت کو نہ صرف اس صورتحال کی فکر کرنی ضروری ہے بلکہ اس کو بہتر بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ شہر میں اس وقت موسمی بخار اور بارش کے باعث کئی بچے متاثر ہو رہے ہیں، جن کی طبی نگہداشت جنگی پیمانے پر ضروری ہے۔ ماہرین کی رائے کو دیکھتے ہوئے کورونا کی تیسری لہر کے امکانات خصوصاً کم سن بچوں پر اس کے ہونے والے اثرات کے پیش نظر اس ہاسپٹل کے انتظامیہ کو فوری طور پر اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ شہر کا یہ مشہور ہاسپٹل معصوم اور نومولودوں جائے ولادت کے بجائے جائے اموات بن کر رہ جائے گا۔